پرانی عمارتوں والی ایک گلی میں واقع الماری کتاب گھر اپنے اندر کہانیوں کے خزانے سمیت ایک پراسرار جگہ تھی۔ اس کے مینیجر الیاس ایک 60 سالہ بزرگ تھے جن کی آنکھوں میں کتابوں کی طرح گہرائی تھی اور دل میں ایک اداسی۔ وہ 40 سال سے اس لائبریری کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ روزانہ وہاں جاتے، ٹوٹی ہوئی کتابیں جوڑتے اور ان لوگوں کی مدد کرتے جو علم کی تلاش میں وہاں آتے۔ ایک سرد اور بارش والے منگل کی دوپہر ایک خاتون اندر آئیں۔ ان کے بال چاندی جیسے سفید تھے، آنکھیں شہد جیسی گہری تھیں اور چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی۔ انہوں نے اپنا کوٹ جھاڑتے ہوئے الیاس سے پوچھا، معاف کیجیے گا، کیا آپ کے پاس شاعری کی کوئی کتاب ہے؟ میں مصنف کا نام بھول گئی ہوں، بس ایک شعر یاد ہے۔ الیاس نے مسکراتے ہوئے کہا، ضرور، شعر سنائیں۔ یہ کتابیں میری پرانی دوست ہیں، شاید میں پہچان جاؤں۔ خاتون نے ایک پراسرار شعر پڑھا جس کا تعلق کسی گم شدہ محبت، کسی کھوئے ہوئے وعدے اور ایک پرانے درخت سے تھا۔ الیاس کو یہ شعر کہیں پڑھا ہوا محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ نوجوان شاعر فاروق احمد کی تحریر ہے۔ چلیے میں آپ کو ان کی کتاب دکھاتا ہوں۔ وہ لائبریری کے پرانے حصے میں گئے جہاں پرانی کتابیں رکھی تھیں۔ کتاب مل گئی۔ خاتون کے ہاتھوں میں ایک عجیب سی کپکپی تھی جب انہوں نے اپنا نام فیروزہ بتایا۔ اس دن سے فیروزہ روزانہ لائبریری آتیں۔ وہ الیاس کے ساتھ بیٹھ کر کتابیں پڑھتیں، پرانی یادیں بانٹتیں۔ الیاس کو محسوس ہوا کہ ان کی زندگی میں پہلی بار کوئی ایسی شخصیت آئی ہے جو ان کی خاموشی کو سمجھتی ہے۔ فیروزہ کی باتوں میں ایک گہرا دکھ چھپا تھا، جیسے کوئی پرانا زخم ہو۔ ایک دن فیروزہ نے ایک پرانی تصویر الیاس کو دکھائی۔ یہ ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کی تصویر تھی جو ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکے کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ فیروزہ نے کہا، یہ میں اور میرا دوست تھا۔ ہم بچپن میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، لیکن پھر حالات نے ہمیں جدا کر دیا۔ میں نے اسے کبھی دوبارہ نہیں دیکھا۔ الیاس نے غور سے تصویر دیکھی۔ ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ لڑکا وہ خود تھا، 40 سال پہلے کا الیاس۔ اس وقت وہ ایک نوجوان طالب علم تھا اور فیروزہ اس کی پڑوس میں رہنے والی وہ لڑکی جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ ان کے خاندان اچانک شہر چھوڑ کر چلے گئے اور وہ ایک دوسرے سے رابطہ کھو بیٹھے تھے۔ لیکن الیاس نے فیروزہ کو یہ بات نہیں بتائی۔ وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ پرانی یادیں ان کے نئے تعلق کو خراب نہ کر دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ فیروزہ انہیں ان کے حال کے روپ میں پسند کرے، نہ کہ ماضی کے کسی کردار کی وجہ سے۔ ایک دن فیروزہ نے الیاس سے کہا، میں نے اپنی نواسی کو اپنی محبت کی کہانی سنائی تھی۔ اس نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کو کہا۔ اس نے ہی مجھے اس لائبریری کا پتہ بتایا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ شاید کوئی میری مدد کر سکے۔ اب الیاس کے لیے خاموش رہنا ناممکن ہو گیا۔ انہوں نے اپنے دفتر سے وہی پرانی کتاب نکالی جس میں انہوں نے 40 سال پہلے فیروزہ کی ایک تصویر چھپائی تھی۔ انہوں نے وہ کتاب فیروزہ کے ہاتھ میں تھمائی۔ فیروزہ نے کتاب کھولی۔ تصویر دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے الیاس کی طرف دیکھا، گویا پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ یہ تم ہو؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ الیاس نے ہلکے سے کہا، ہاں فیروزہ، میں وہی ہوں۔ میں تمہارا وہ دوست ہوں جسے تم نے کھو دیا تھا۔ تمہیں ڈھونڈنے کی میں نے ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ آخر کار میں نے اس لائبریری میں ملازمت اختیار کر لی۔ امید کرتا رہا کہ شاید ایک دن تم کتابوں کی تلاش میں یہاں آؤ گی۔ فیروزہ نے
آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ نکلیں۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، حیرانی کے آنسو تھے اور 40 سال کے انتظار کے آنسو تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لیے، گویا وقت نے انہیں ایک بار پھر ملا دیا ہو۔ وہ پرانا درخت جہاں وہ ملتے تھے اب بھی لائبریری کے پیچھے موجود تھا۔ دونوں وہاں بیٹھے ایک دوسرے کو اپنی کہانی سنائی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اگرچہ وقت بدل گیا لیکن ان کے دلوں کی دھڑکن وہی تھی۔ آخر کار زندگی نے انہیں دوسرا موقع دیا تھا۔ انہوں نے اپنی بقیہ زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ لائبریری کی پرانی کتابیں ان کی دوبارہ ملن والی محبت کی گواہ بن گئیں، ایک ایسی محبت جو وقت کی دھول میں چھپ گئی تھی لیکن کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔